اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے جمال مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سنایا، اور آج کا موضوع بقیہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے متعلقہ وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو اور میرے سنانے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب العالمین نبی کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور سچی اور عملی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر معزز سامعین ارشاد فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یقیناً آپ کی آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ رب العالمین نے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور تسلی یہ آیات بینات بذریعہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی، اور یہ بھی بتایا کہ محبوب بے فکر رہیں کہ آپ کا زمانہ جو گزر رہا ہے، آنے والا زمانہ اس سے بہترین ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کے متعلق آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر سماعت کیا تھا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کے مختلف معنی ہیں جو مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس کو بیان کیے۔ والضحیٰ سے مراد روز روشن یعنی چاشت کا وقت بھی ہے، اور لیل سے مراد رات کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی اور رات کے وقت کی کیا کھائی ہیں؟ قسمیں کھائی ہیں۔ اور دوسرے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والضحیٰ سے مراد حضور کا وہ علم ہے، علم غیب، جس کے ذریعے سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام عیوب سے بھی مطلع ہو جاتی ہیں، اچھائیوں سے بھی مطلع ہو جاتے ہیں کسی بندے کی۔ اور واللیل سے مراد میرے حضور کی وہ صفت پردہ پوشی، کہ حضور سب کچھ جاننے کے باوجود، مطلع ہونے کے باوجود میرے آقا ان پر کیا کر دی ہیں؟ پردہ فرماتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ ایک یہ تھا کہ والضحیٰ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ دن جس دن آپ کوہ طور پر تشریف لے کے گیا، وہ دن مراد لیا ہے، کہ قسم ہے اس دن کے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے، اور واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اس رات کی جب میرے آقا معراج پر تشریف لے کے گئے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اس رات کی جب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا سفر شروع کیا جو مکان سے شروع ہوا لیکن لامکان تک پہنچا۔ فرمایا کہ اس دن اور اس رات کی قسم، اس دن میں جب موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ نے نوازا، اور پھر اس رات کی قسم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو اپنے جلووں سے نوازا۔ فرمایا کہ ما ودعک ربک، اے محبوب آپ نہ پریشان ہو، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور نہ ہی رب آپ سے ناراض ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو عاشقوں نے بھی معنی مراد لیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو عاشقوں نے معنی مراد لیا، تو عشق والوں نے کہا، اہل محبت نے کہا کہ والضحیٰ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ ہے، کہ والضحیٰ اے محبوب آپ کے چہرہ انور کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلف عنبری کی قسم، آپ کی زلف عنبری کی قسم کہ رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حسن عطا کیا، وہ سب سے زیادہ حسن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا ہوا وہ تمام حسنوں کا ایک جز تھا،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کل عطا فرمایا تھا، اور حسن کل عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مستور بنا دیا، پردوں کے اندر رکھ دیا، اپنے غیرت کے پردوں کے اندر چھپا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کو حسن عطا کیا وہ سب سے زیادہ تھا، حتیٰ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا، جبریل تو ہر نبی کے دربار میں گیا ہے، ہر نبی کی بارگاہ کے اندر گیا ہے، ہر نبی کے پاس تو اللہ کا پیغام لے کر گیا ہے، جناب حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ہو، تو نے آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت بھی کی، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دیکھا تو نے، اور جلوہ حسن کے اندر بھی تو کھویا رہا، تو نے وہ حسن بھی دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور پھر تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصحار اور حضرت اسماعیل کی قربانی بھی دیکھی، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلت بھی دیکھی کہ اللہ نے ان کو خلیل بنایا، اور تو نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، اور حضرت موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی دیکھی۔ اے جبریل، تو شروع سے لے کر آج تک تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں درباروں میں حاضر رہا، تو ذرا مجھے یہ بتا کہ تو نے محمد جیسا کسی کو پایا؟ کوئی محمد جیسا تجھے نظر آیا؟ کوئی محمد جیسا حسین اور محمد جیسا جمال لے کر آیا ہو؟ کیا تجھے ایسا کوئی نظر آیا؟ آج بتا تو صحیح جبریل۔ اصل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سے پوچھ کر ہمیں بتانا چاہتے تھے۔ دیکھو جبریل جو ہر نبی کی بارگاہ میں آیا وہ کیا کہتا ہے؟ اب جبریل نے کہا، جبریل قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، میں آدم علیہ السلام کے پاس بھی گیا، میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی گیا، میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دیکھ چکا، میں ابراہیم علیہ السلام کی خلت بھی دیکھ چکا، اور اسماعیل کی قربانی بھی دیکھ چکا، میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا ہوں اور ان کے جلوے بھی دیکھے ہیں، لیکن قسم ہے رب کی، جو حسن اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ اور میں نے کائنات کے اندر، میں نے مشرق سے لے کر مغرب کے دورے کیے اور شمال سے لے کر جنوب کے دورے کیے، لیکن میں نے محمد جیسا حسین کسی کو پایا نہیں۔ کوئی بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے اور حضور کا حسن لے کر اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوا۔ جو حسن میرے آقا کو ملا، اللہ نے وہ حسن کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور حدیث پاک ہے، حدیث پاک کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد کے اندر کوئی آئے گا، نہ پہلے کوئی ہوا اور نہ بعد کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہوگا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہنے کہ ایک دن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سونا جوڑا پہنا ہوا تھا، خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اور اس لباس کے اندر حسن مصطفیٰ پہ ویسے ہی چمکتا تھا، اور لیکن میرے آقا نے جو لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا اس میں حسن کو اور 4 چاند لگا دیے تھے، اور میرے آقا نے دھاری دار لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، اتفاق سے رات بھی 14ویں رات کی تھی، اور میں نے حضور کا جلوہ جب دیکھا نا تو حضور کے چہرے سے اور حضور کے جمال سے، حسن سے ایسی روشنیاں پھوٹ رہی تھی جو در و دیوار کو روشن کر رہی تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ چاند کو تو کبھی دیکھتا اور کبھی میں آقا کریم کے چہرے کو دیکھتا، کہ انظر الی رسول اللہ و الی القمر، کہ کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، اور میں موازنہ کر رہا تھا کہ کون زیادہ حسین ہے، کون زیادہ حسین ہے۔ کہہ رہے میں دیکھتا رہا، لیکن کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، لیکن جب حضور کے چہرے کو دیکھتا نا تو سکون مل جاتا۔ آخر کار دیکھتے دیکھتے میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ، میں نے کہا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے آقا کا چہرہ، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر بات فرمائی ہے، فرمایا کہ ان کا یہ چاند کے ساتھ موازنہ کرنا، یہ جناب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال درجے کا عشق اور انتہا تھی۔ کمال درجے کیا تھی؟ عشق تھا، حضور سے محبت تھی اور حضور سے الفت تھی۔ الفت کی وجہ سے کہہ رہے تھے چاند سے زیادہ حسین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چاند تو دور کی بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اتنا حسن نہیں ملا جو اکیلے میرے آقا کو مل گیا تھا۔ جو اکیلے میں حسن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، وہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسینوں کا تاجدار، جمال والوں کا تاجدار بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب مسکراتے تھے نا
اور حضور جب خوش ہوتے تھے، فرماتے کہ جب حضور مسکراتے یا حضور خوش ہوتے نا تو حضور کے چہرے سے اور حضور کے چہرے کے سورج سے، فرمایا کہ حضور کی روشنی سے جو دن چڑھتا تھا نا وہ سورج سے بھی نہیں چڑھتا تھا۔ اور کہہ رہے جب حضور پہلی دفعہ مدینہ کے اندر جلوہ فرما ہوئے نا، جلوہ افروز ہوئے، مدینہ کے اندر تشریف لائے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ حسین دن نہیں دیکھا، اس سے زیادہ پیارا دن نہیں دیکھا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے تو مدینہ کی گلیاں بھی روشن ہو جاتی تھی، در و دیوار بھی روشن ہو جاتی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے نکلنے والی روشنی کوئی مانوی روشنی نہیں تھی، حقیقی روشنی تھی۔ میں واقعتاً جیسے سورج سے در و دیوار روشن ہوتے ہیں اور سورج سے چاندنی اور سورج سے روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح میرے آقا کے حسن سے بھی روشنی پھیلتی تھی۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک فرماتی ہے میں گھر کے اندر کوئی کام کر رہی تھی، سلائی کا کام کر رہی تھی، اور وقت کون سا؟ رات کا وقت ہے۔ میں کام کرتی رہی تو اچانک کیا ہوا کہ میرے ہاتھ سے سوئی گری، اندھیرا تھا، اندھیرا، اور جیسے سوئی گری نا تو میں سوئی کو تلاش کرنے لگی، لیکن سوئی تلاش مل نہ سکی، میں تلاش اس کو نہ کر سکی۔ فرماتے کہ اسی اثناء میں اور اسی دوران میرے لجپال آقا تشریف لائے، سرتاج تشریف لائے، حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حسینوں کے تاجدار تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے قدم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمرہ کے اندر رکھا اور آپ کے چہرہ مبارک سے ایسی روشنی نکلی کہ میں نے سوئی کو بھی پہچان لیا اور اٹھا لیا، اور میں نے سوئی کو تلاش کر لیا میرے آقا۔ اور سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا آپ کے گھر میں جلوہ فرما ہوئے، جب حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر لے کر آئیں نا، تو رات کے وقت باقی لوگوں کو لگتا کہ جیسے حلیمہ کے گھر کے اندر نا ہر ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے، چراغ جلتا رہتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ حلیمہ کے گھر میں چراغ جلتا نہیں تھا، رات کے اوقات کے اندر حلیمہ کا گھر کیا ہوتا تھا؟ بے رونق، اور کیا ہوتا تھا؟ ظلمت میں ہوتا تھا، اندھیرے کے اندر ہوتا تھا، روشنی نہیں، اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے آقا تشریف لائے نا تو لوگوں نے دیکھا، دیگر دائیوں نے دیکھا، ہمسائیوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، کہنے لگے حلیمہ اتنی امیر ہوگی ہے، ساری رات تیرے گھر کا چراغ جلتا ہے۔ کہنے آؤ میں تجھے بتاؤں، آؤ تو صحیح کہ میرے گھر میں۔ کہنے لگے کون سا چراغ لے کر آئی ہو؟ کیا ہو گیا؟ کیسے مالدار بن گیا، امیر ہو گئی ہو کہ ساری رات تیرے گھر کا چراغ جلتا رہتا ہے؟ کہنے آؤ تو صحیح میں تمہیں وہ چراغ دکھاتی ہے جو ساری رات میرے گھر میں جلتا رہتا ہے، ساری رات جس کی وجہ سے روشنی لیتی ہے۔ وہ ساری دائیاں آ گئی، سارے لوگ آ گئے، سارے رشتہ دار وہ آئی نا جب، تو حلیمہ نے کہا کہ دکھاؤ چراغ، تو محمد کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا اس نے۔ تو میرے آقا کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور کہنے لگے اے لوگوں، اے دائیوں، میری سہیلیوں، پڑوسنوں، میری ہمسائیوں، جب سے یہ آیا ہے نا میں نے سارے چراغ توڑ دیے ہیں۔ جلانا تو دور کی بات ہے کہ میں نے اس کے آنے سے، اس بچے کے آنے سے، یہ حضور کے آنے سے میں نے سارے چراغوں کو توڑ دیا ہے۔ اب تم رات کو جو دیکھ لو نا میرے گھر میں روشنی ہے، وہ کسی چراغ کی نہیں ہوتی، میرے بچے کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے، اس کے جمال کی روشنی ہوتی ہے، اور اس کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی روشنی میرے گھر کو بھی روشن کرتی ہے، میرے در و دیوار کو بھی روشن کرتی ہے۔ یہ مت سمجھو کوئی چراغ جلاتی ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، اس کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہوا کا جھونکا بھی آتا ہے جو چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ اور اس بچے کا حسن وہ چراغ ہے، جھونکا آئے جو مرضی آئے کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جلوے ہمیشہ رہتے ہیں۔ میرے آقا کے چہرے کو سورج سے تشبیہ دینا بھی انصاف نہیں ہے۔ کیوں کہ سورج کے سامنے بدلی کبھی آ جائے تو اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، اور سورج غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے۔ رات اندھیرے میں چلی جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جب دیکھا آپ نے طلوع ہوتا ہے تو زرد ہوتا ہے، اور دھیمے دھیمے اس کی روشنی کیا ہوتی ہے جی؟ تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ میرے آقا کا چہرہ وہ چہرہ ہے اور وہ آفتاب ہے جو کبھی غروب ہوا ہی نہیں ہے اور کبھی غروب ہوا ہی نہیں ہے، اور جیسے پہلے دن روشن تھا ویسے ہی کیا ہے آج بھی۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک اور آپ کے دندان ایسے تھے کہ جو سامنے والے جو دندان مبارک ہیں نا اوپر والے، ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، تھوڑا سا فاصلہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب مسکراتے تھے نا، جب مسکراتے تھے
تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کے درمیان سے جو فاصلہ تھا اس سے ایسا روشنی نکلتی، عکس پڑتا تھا کہ سامنے اگر پہاڑ ہوتا تھا وہ بھی روشن ہو جاتا تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے آقا کا حسن کبھی غروب ہی نہیں ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے کبھی گرہن لگا ہی نہیں ہے۔ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، میرے آقا کے حسن کو کبھی گرہن لگا نہیں ہے۔ اور میرے آقا کا ایک دفعہ جس نے میرے آقا کو دیکھا نا پھر تمنا کرتا تھا دوبارہ دیکھے، ایک دفعہ جو دیکھ لیتا وہ تمنا کرتا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرے، دوبارہ دیکھے، میرے حضور کے جلووں کے اندر دوبارہ کھو جائے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، صدیق سے نہ پوچھا کسی نے، صدیق سب سے بڑی تمنا تو بتاؤ زندگی میں، میرے آقا نے پوچھا سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی تمنا آرزو کیا ہے؟ آج ہماری آرزو مختلف ہیں، کسی کی کوئی آرزو ہے، کسی کی کوئی آرزو ہے۔ اب صدیق کی آرزو دیکھیں، پوچھا صدیق سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ تو عرض کہنے لگے میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہوں، میرے آقا کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، بس میں حضور کے چہرے کو دیکھتا جاؤں زندگی میں۔ اگر سب سے بڑی تمنا ہے تو یہی ہے کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھتا چلا جاؤں۔ اور جو ایک دفعہ دیکھتا تھا نا بس وہ تمنا کرتا کہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتا رہے، دوبارہ دیکھتا رہے۔ ایک نوجوان تھا ابو قصافہ، وہ نا اپنی خالہ کی بکریاں چراتا تھا، خالہ کی بکریاں۔ ایک دن بکریاں لے کر نکلا گھر سے، اور جیسے بکریاں لے کر نکلا نا تو میرے حضور کے مجلس کے قریب سے گزرا، کہہ رہا میرے حضور کے مجلس کے قریب سے گزرا تو اس کی نگاہ پڑ گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر۔ کہہ رہے ہیں اس کی تو نگاہ پڑ گئی لیکن مقدر اس کی، قسمت اس کی کہ میرے آقا نے بھی اس کے اوپر نگاہ ڈال دی۔ اس نے تو دیکھا ساتھ میں میرے آقا نے بھی اس کو کیا کر لیا، دیکھ لیا، بس میں جلووں کے اندر کھو گیا۔ اب کیا کرتا ہے؟ کہہ رہا ہے صبح سے آتا ہے شام تک بکریاں لے کر آتا ہے نا، صبح گھر سے نکلتا ہے بکریاں لے کر، بکریوں کو چھوڑ دیتا اور سارا دن میرے آقا کو دیکھتا رہتا ہے، سارا دن جلوہ محمد کے اندر غرق ہوتا ہے، مستغرق ہوتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہے۔ خالہ کو پتہ چل گیا، کہ ابو قصافہ یہ کیا کرتا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو بکریاں تنہا چھوڑ دیتا ہے اور ادھر محمد کے جلووں میں مست رہتا ہے سارا دن۔ پریشان ہو گیا۔ خالہ کہنے لگی خبردار آج کے بعد تو نے جانا نہیں ہے، تو نے وہاں پر جانا نہیں ہے، اور جو جلوہ مصطفیٰ کے اندر کھو چکا اور جسے پیاس لگ چکی ہے میرے حسن کی، وہ جب تک حضور کو نہ صحابہ کا یہی تھا نا، ایک صحابی حضور کے پاس ہے، یہ واقعہ مجھے بڑا ہی مست کرتا ہے اور وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یار صحابہ کرام علیہ عشق کیسا تھا میرے آقا سے، آیا حالت ہی بدلی ہوئی ہے، حالت ہی بدلی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ پریشانی ہے، رنگ اڑا ہوا ہے اور زرد پڑ چکا ہے، آنکھیں لال ہو چکے ہیں۔ میرے آقا کے پاس آیا، وہ کہنے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ اس کا نام صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ہاں صوبان تجھے کیا ہو گیا؟ کیا ہے؟ گھریلو پریشانی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ مالی پریشانی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ رزق کی پریشانی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ بیماری ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ ہوا کیا ہے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ رنگ اڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور حالت بدلی ہوئی ہے اور آنکھیں تیری جیسے رونے والی ہو، کیا ہوا ہے؟ آقا میں بتاؤں تو مجھے ہوا یہ ہے کہ جب دل چاہتا ہے میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، مجھے تمنا ہوتی ہے آپ کو دیکھوں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دیکھوں، اور کوئی بھی کام کر رہا ہوں آقا بس سارے کام چھوڑ کر جب چاہتا ہوں نا مسجد میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ آقا پریشانی یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا تو گزارا نہیں ہے نا آپ کو دیکھے بنا، ہمارا تو گزارا آپ کو دیکھے بنا نہیں ہے۔ خیال یہ آیا ہے کہ ہم جنت کے اندر آپ کے صدقے جنت تو ملے گی آقا، لیکن آپ تو اعلیٰ مقام کے اوپر ہوں گے اور ہم نیچے ہوں گے، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو دیکھنا چاہیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ ہو سکتا ہے نہ دیکھیں۔ بس اسی چیز نے کیا کر لیا، مجھے پریشان کر دیا کہ میں اپنے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھ سکوں گا، آقا کے چہرے کو نہ دیکھ سکوں گا، حضور کی زیارت نہ کر سکوں گا میں۔ آقا یہی پریشانی ہے،
پھر نہ حضور نے سوال کیا، حضور نے سوال کیا، اے سبحان مجھے یہ بتا، ایک صحابی جیسے آیا تھا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، پہلے تیاری کی ہے قیامت کی؟ بھئی قیامت کی تیاری ہو تو پھر ہی پوچھا جاتا ہے نا ابھی قیامت کب آئے گی۔ ایسے کسی بندہ اگر کوئی امتحان کی تیاری کرے تو بعد کے میں پوچھتا ہے ابھی پیپرز کب ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے تیاری کی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نہ تو ہماری کوئی اور تیاری نہیں ہے، نہ روزے پہ مان ہے، نہ نمازوں پہ مان ہے، نہ جہاد پہ مان ہے، نہ کسی اور پہ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ بس ایک بات ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ آقا نے جب حضرت صوبان نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں جب آپ کو دیکھنا چاہوں گا تو کیسے دیکھوں گا؟ جبریل آ گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب اپنے اس غلام کو بتا دے کہ قیامت والے دن جو جس سے محبت کرتا ہوگا نا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ سے یہ عاشق محبت کرتا ہے، یہ غلام محبت کرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی سے محبت ہے۔ آقا نے پریشان نہ ہو، جہاں میں ہوں گا وہیں تو ہوگا۔ کیسی بات ہے! جنت میں بھی حسن مصطفیٰ، جنت میں بھی طلب کس کی ہے ان کو؟ آقا کے چہرے کی، آقا کے حسن کی، آقا کے جلووں کی۔ کہنے یا رسول اللہ جنت میں ملے گی، جنت میں آپ کے جلوے بھی ملیں گے، آپ کا حسن بھی ملے گا۔ ابو قحافہ کو نا اس کی خالہ نے کہا ابو قحافہ خبردار آب نہیں جانا تو نے، وہ بات پچھلی بات میں بتا دوں، اس نے کہا اب نہیں جانا۔ کیا تھا؟ جلووں میں مست تھا، سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک دن صبر کیا، 2 دن صبر کیا، صبر نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، آخر کار جب ناقابل برداشت حالت میں پہنچا نا ترکیب سوجی ایک، کہنے لگا خالہ آپ نے منع کیا مجھے، آپ ایسا کریں ایک دفعہ آپ میرے ساتھ چل کے تو دیکھیں نا اس کو۔ تم نے دیکھا نہیں ہے نا اس لیے پابندیاں لگاتی ہو۔ تم نے وہ جلوہ، وہ نظارہ، وہ حسن، وہ کالی زلفیں، وہ چہرہ والضحیٰ، وہ پیاری آنکھیں اور وہ دندان مبارک، اس سے نکلتا ہوا عکس اور اس سے نکلتے ہوئے روشنیاں اور جمال اور اس سے نکلتا ہوا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوے تم نے دیکھے نہیں ہے نا۔ ایک دفعہ چلو تو صحیح، ایک دفعہ آپ میرے ساتھ چل کے دیکھو، پھر جو تم کہو گے نا میں ویسا کر دوں گا۔ خالہ کہنے لگی، ماں کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، اگر تو یہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی چلتی ہیں۔ اگلا دن آیا، سنیں، اب ماں بھی چلی، خالہ بھی چلی، ابو قحافہ بھی چلا۔ اب چلتے جا رہے ہیں، ابو قحافہ دل میں سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کریں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی مجلس کے قریب آئیں، ماں نے بھی میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، خالہ نے بھی حضور کا جلوہ دیکھا، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ابو قحافہ کہتے ہیں میری ماں بھی پلٹی، میں بھی پلٹا اور میری خالہ بھی پلٹی، اور پلٹتے نا میں دل میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اب یہ کیا کہیں گی۔ میں نے خالہ سے کہا خالہ اب کچھ بولو تو صحیح۔ کہنے لگے میں کیا بولوں، اللہ کی قسم جتنی زندگی گزر چکی ہے نہ پہلے نہ آج تک اس جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، میں نے اس سے زیادہ حسین۔ خالہ کیا تم نے دیکھا؟ کہنے لگا بس پوچھو نا کہ جس کو تو نے دکھایا ہے نا وہ ایسا نوجوان ہے، ایسا پیارا ہے، اس کی باتیں ایسی ہے کہ بولتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور اس کا لباس میں نے آج تک لباس نہیں دیکھا، اس کی زلفیں میں نے آج تک زلفیں نہیں کہتے۔ پوچھا خالہ اب کیا کہتی ہو، خالہ اب کیا کہتی ہو میرے بارے میں؟ کہنے لگے اے ابو قحافہ اللہ کی قسم ہم تمہیں اجازت دیتی ہیں، صبح جا شام جا اور جب تیرا دل چاہے جلوہ محمد کا دیدار کرتا رہے، جب دل چاہے حسن مصطفیٰ کا دیدار کر، آج کے بعد ہم تمہیں روکیں گی نہیں۔ خالہ کیوں؟ کہہ رہی ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا نا مجھے ایسا لگا کہ جو سورج ہے نا اس کے چہرے میں گھوم رہا ہے، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مدوریاں۔ کہہ لیں گے میں کیا بتاؤں تجھے وہ کتنا حسین ہے، واقعتاً اس کو جو ایک دفعہ دیکھ لے دوبارہ دیکھنے کی تمنا کرے گا، اور جس کو حسن مصطفیٰ بعد میں نہ ملا، میرے آقا کا چہرہ جن کو بعد میں دیکھنا نصیب نہ ہوا، میرے آقا کا جب وصال ہوا، وصال با کمال ہوا،
میرے کریم آقا جب ظاہری طور پر دنیا پہ سے تشریف لے گئے ظاہری طور کے اوپر، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی غم کی حالت تھی۔ صدیق ایک کونے میں رو رہا ہے، عمر ایک کونے کے اندر رو رہا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جانی کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں۔ جب میرے آقا کا وصال ہوا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، تو حسنین کریمین اپنے نانا جان کی جدائی کے اندر کیا تھے؟ نڈھال تھے، اور محراب و منبر اپنے امام اور خطیب کے غم میں مبتلا تھے، اور مدینے کے در و دیوار جدائی مصطفیٰ سے رو رہے تھے۔ تو ایک صحابی ہے حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر کیا قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے، مدینہ میں آج کیا ہو گیا ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں، پیچھے بیٹا دوڑتا ہوا گیا، کہ ابا جان آپ کو پتہ ہے بیٹا کیا ہوا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہ آج ہمارے آقا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، میرے آقا ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آج کے بعد ہمیں جلوہ مصطفیٰ نہیں ملے گا، آج کے بعد حسن مصطفیٰ کے وہ رون کے، اور جب دل چاہتے تھے حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، آج کے بعد حضور کا چہرہ کہہ رہے اپنا کام چھوڑ دیا، زید بن عبداللہ انصاری کام چھوڑ دیا، وہاں پہ چھوڑا اپنا کام، دوڑے ہیں، دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال ہو چکا ہے، جی بھر کے میرے آقا کو دیکھا، جی بھر کے میرے آقا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھیں اوپر اٹھاتے کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ حضور کو نہ دیکھ سکوں گا، مجھے حضور کا چہرہ دوبارہ نہیں ملے گا دیکھنے کے لیے۔ میرے آقا چلے گئے، کہہ رہے دوبارہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھتے رہے، اور جب جی بھر کے دیکھا نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہنے لگے مالک میں تیرے محبوب کو جب دل چاہتا تھا دیکھتا تھا، میں گھر میں ہوتا دل چاہتا تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا، میں بازار میں ہوتا دل چاہتا تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا، اپنے کام میں ہوتا دل چاہتا تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا، میں مسجد نبی کے اندر دوڑا ہوا آتا اور حضور کے چہرے کو دیکھتا، مجھے سکون ملتا۔ آج کے بعد میں حضور کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے جلوہ مصطفیٰ نہیں ملے گا، حسن مصطفیٰ کی رونقیں نہیں ملیں گی، میرے آنکھیں ترس جائیں گی حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ اے اللہ، اگر میں اپنے آقا کے چہرے کو نہ دیکھوں تو میری دعا ہے کہ میری آنکھیں تو ہی لے لے۔ دعا کی کہ مالک میری آنکھیں لے لے، اللہ نے دعا قبول کی، زید بن عبداللہ انصاری کی آنکھیں چلی گئیں، آنکھیں لے گئیں، اور اس نے آخری بار میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے بعد کسی چہرے کو نہیں دیکھا۔ یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا حسن مبارک، کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے صحابہ کرام بھی بیتاب، دیگر بھی بیتاب، اور کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میرے کریم آقا علیہ السلام کا حسن روزانہ انہیں میرے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، روزانہ۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے روزانہ حضور کی زیارت ہوئی، ابو العباس المرسی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک مدت پلک جھپکنے کے برابر حضور کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ان کا درجہ تھا، یہ ان کا کمال تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا اور حضور کی زیارت کرنا۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال بات کی، کہنے اللہ پاک حضور کو کوئی اور معجزہ عطا نہ بھی کرے، کوئی اور معجزہ عطا نہ کرے، یعنی چاند کو توڑنا، سورج کو واپس پلٹانا، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا، اور کریم آقا علیہ السلام کے لعاب دہن سے کھانا بڑھ جانا، یہ معجزے اللہ آپ کو نہ بھی عطا کرتا، آپ کا چہرہ ہی کافی تھا آپ کے نبی ہونے کے لیے، چہرہ ہی کافی تھا، نبی ہونے کے لیے کیا کافی تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے حضور جب مدینہ کے اندر تشریف لائے نا، تو لوگ در جوق حضور کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، دیکھنے کے لیے، کہنے میں بھی دیکھنے کے لیے آیا، اور میں نے قدم اٹھا کے جب حضور کے چہرے کو دیکھا نا، چہرے کو دیکھا، تو میں نے کہا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہہ رہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کے کیا ہیں، نبی ہیں، اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔